طویل سفر کے بعد وہ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ راستہ دو پہاڑوں کے درمیان ہو کر جاتا تھا۔ زبردست اندھیرے میں نیچے جانا بہت مشکل تھا۔ ایسے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے جیسے ہی نیچے کی طرف رخ کیا تو ان کا چہرہ یکایک روشن ہو گیا۔ اس میں سے نکلنے والی روشنی نے پوری وادی کو روشن کر دیا، یہاں تک کہ انہیں وادی کا ایک ایک گھر صاف نظر آنے لگا۔ ان کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ دعا کی، اے اللہ اس روشنی کو چہرے سے کہیں اور منتقل کر دے۔ دعا مانگتے ہی روشنی ہاتھ میں موجود کوڑے میں منتقل ہو گئی اور کوڑا مشعل کا کام دینے لگا۔ یہ صاحب کون تھے اور یہ روشنی کس طرح ظاہر ہوئی؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری کہانی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دین کی تبلیغ شروع کی تھی۔ ایک دن مکہ کے مشرکوں کو خبر ملی کہ طفیل بن عمر مکہ آ رہے ہیں۔ طفیل بن عمر اپنے قبیلے دوس کے رئیس تھے۔ دوس عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ یمن کے ایک کونے میں پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی دلیر اور دولت مند تھے۔ اپنی آبادی کے گرد انہوں نے ایک حفاظتی بند بھی تعمیر کر رکھا تھا۔ اس طرح ارد گرد کے علاقوں میں ان کی خوب دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ طفیل بن عمر دوسی ایک شاعر بھی تھے، حیثیت والے شخص تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں سوجھ بوجھ بھی بہت تھی۔ دوسرے بڑے لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے قبیلہ دوس میں ان کی بہت عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے مشرک ان کے آمد کی خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں طفیل بن عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر نہ لے لیں۔ اگر وہ کہیں مسلمان ہو گئے تو ان کی وجہ سے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ تھی مکہ کے مشرکین کی پریشانی کی وجہ۔ چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ آخر طے کیا کہ طفیل بن عمر کا پرجوش انداز میں استقبال کیا جائے، ان کی خوب خاطر تواضع کی جائے، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ ساتھ ہی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب بھڑکایا جائے، اتنا برغلا دیا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر کان نہ دھریں۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ جو ہی طفیل مکہ میں آئے، مشرکین نے ان کا زوردار استقبال کیا، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خوب کان بھرے۔ خود بعد میں طفیل بن عمر نے بتایا کہ قریش کا جو آدمی بھی مجھے ملتا وہ یہی کہتا تھا کہ تم ہمارے مہمان ہو، یہاں کے مقامی حالات سے نا واقف ہو۔ ہم خیر خواہی کے لیے بدائے دیتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص محمد بن عبداللہ نے کچھ مدت سے ہمیں چکر میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے ہم میں بے چینی اور الجھنیں پیدا کر دی ہیں، ہمارے سب کام گڑبڑ کر دیے ہیں۔ اس کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں۔ وہ اپنی زبان کی طاقت سے کام لے کر میاں بیوی، باپ بیٹے اور بھائی بھائی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس کی چال میں نہ آ جاؤ۔ ہمارا دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ اس سے کوئی بات نہ کرو اور نہ اس سے کچھ سنو۔ ان باتوں نے مجھے اس حد تک خوف زدہ کر دیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ اگر اتفاقاً کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ دوسری طرف اللہ کی قدرت کے اپنے ہی انداز ہیں۔ دوسرے دن طفیل بن عمر صبح سویرے حرم کعبہ گئے تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت یا تو کانوں میں روئی رکھنا بھول گئے تھے یا روئی نکل گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات تلاوت کر رہے تھے وہ ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ اللہ کا کلام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ طفیل بن عمر سمجھ بوجھ والے آدمی تھے، اثر لیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل و دماغ میں ٹھنڈک دوڑ گئی ہو۔ انہوں نے دل میں کہا، او طفیل تو کتنا ناسمجھ ہے، قریش کے چکر میں آ گیا، کیا تجھ میں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے تجھے شعر و شاعری کی صلاحیت عطا کی، تو خود دوسرے کے کلام کی خوبی یا عیب کو پرکھ سکتا ہے،
پھر کیا مشکل اور الجھن ہے کہ تو خود فیصلہ نہ کر سکے؟ ان سے مل کر معلوم تو کر وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر ان کی بات قبول کرنے کے قابل ہے تو مان لے، ورنہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور حرم سے نکل کر چل پڑے۔ طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب آپ رہائش گاہ پر پہنچے تو طفیل اچانک سامنے آ گئے اور بولے، اے صاحب، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں یہ باتیں کی۔ ان کی باتوں کا اثر اتنا ہوا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں اللہ نے مجھے آپ کی آواز سنا دی۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ یہ شیریں کلام سن کر طفیل بن عمر پر وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ شاعر تھے، کلام کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کلام ایسا تھا کہ پہلے کبھی اس جیسا سنا نہیں تھا۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے آج تک نہ اس سے بہتر کلام سنا، نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی پرحکمت بات سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس طرح حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ اچانک اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ قریش کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مکہ سے چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وطن جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم اپنی قوم کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ اس پر طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا۔ زبردست اندھیرے میں نیچے جانا بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جو ہی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے نیچے کی طرف رخ کیا تو ان کا چہرہ یکدم روشن ہو گیا۔ اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو روشن کر دیا۔ طفیل رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ عنہ کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، اپنی نشانی چہرے کی بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ ابھی یہ الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی ان کے کوڑے میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا مشعل کا کام دے رہا تھا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ نور یعنی نور والے مشہور ہوئے۔ گھر پہنچے، سب سے پہلے باپ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اسلام نہ لائے۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی، لیکن صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ آخر یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پھر یہ قبیلے کی طرف لوٹے، پھر انہیں تبلیغ کی۔ آخر ان کے قبیلے کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ 7 ہجری کو مدینہ گئے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ وہاں ایک بت خانہ ہے، وہ اس میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بتوں کو گرا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کو برباد کر دو۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے کچھ مسلمانوں کے ساتھ گئے، بت خانے کو تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ غزوہ طائف کے موقع پر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت خانہ گرانے کی خبر سنائی، آپ بہت خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ ان کے خلاف جہاد میں حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف مہم بھیجی گئی تو وہ اس میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے، جنگ یمامہ میں بڑی بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔